إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الأئمة أحمد وابن أبي الدنيا وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله تعالى التصبيح والتهليل والتحميد ينعتبن حول العرش لهن دبي كدبي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. رب ذو جلال کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ اور الحمدللہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے انہی کے بارے میں کچھ مزید عاجزانہ گفتگو کا حقیر سا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ کہنا اور سننا ہم سب حضرات و خواتین کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بن جائے۔ ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اس کے بارے میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد سننے والوں کو ترغیب دی ہے کہ یہ کلمات کہا کرو۔ آئیے اس حدیث شریف کا ترجمہ سنتے ہیں۔ 4 ائمہ احمد، ابن ابی الدنیا، ابن ماجہ اور حاکم رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی بزرگی کا، بے شک اللہ کی بزرگی کا تم جو تذکرہ کرتے ہو اس میں سے 3 باتیں ہیں۔ یہ 3 باتیں تشریح میں ہے، ترجمہ نہیں۔ ان میں سے 3 باتیں ہیں۔ ادرہ نوازش حضرات و خواتین اپنے اپنی جگہوں پہ انگلیاں نکالیں اور گریں۔ نمبر 1، یہ نمبر جو ہیں یہ میری طرف سے ہیں شرح میں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 لا الہ الا اللہ، نمبر 3 الحمدللہ۔ بے شک تم اللہ کی بزرگی کا جو تذکرہ کرتے ہو اس کے لیے تسبیح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ ہے۔ یہ 3 کیا ہیں؟ ان 3 کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی، 1 2 3 میری طرف سے تشریح میں، تاکہ میرا کہنا اور آپ کا یاد رکھنا اللہ کی توفیق سے آسان ہو جائے۔ کیا کرتی ہیں یہ 3 باتیں؟ نمبر 1 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی یہ بات بولی ہوئی کہاں جاتی، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کلمات جو ایک میرے ایسا ناکارہ بندہ کہتا ہے کہاں جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تینوں کلمات عرش کے گرد
گھومتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری آواز دوسرے کمرے میں بیٹھا بیٹا پوتا سارے نہیں، خوش نصیب بہت ہے اللہ کی فضل، لیکن وہ نہیں سننے کا، وہ رسید نہیں دیتے. اور یہ 3 کلمات کہاں جاتے ہیں؟ عرش پر. صرف یہ نہیں، عرش پر جانے کے بعد عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جس کے بولے ہوئے کلمات عرش کے گرد جا کے چکر لگاتے ہیں اس کی بھی وہاں کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ دوسری بات فرمائی ان کے لیے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے لیے، تینوں کے لیے کیا ہے؟ شہد کی مکھی، اس کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ان 3 کلمات کی عرش کے گرد بنبناہٹ ہوتی. تیری آواز کہاں گئی؟ ظہور صاحب تصور کر سکتے ہیں؟ رب جلال گواہ ہے، حدیث شریف پڑھنے سے پہلے کہیں وہم و گمان میں بھی نہ تھا میری اور میرے ایسے انسانوں کی کہیں بھی بات کہاں جاتی. اور تیسری بات فرمائی اللہ اکبر، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور سننے والوں کو ہدایت دے دے. فرمایا کہنے والے کیا؟ یہ 3 کلمات جب عرش کے گرد گھومتے ہیں اور ان سے بن بناہٹ شہد کی مکھی کی آواز کی طرح پیدا ہوتی ہے، کرتے کیا ہیں؟ اپنے کہنے والے کا تذکرہ، اپنے کہنے والے کی یاد وہاں کرواتے ہیں. تیری آواز رب ذوالجلال کے عرش کے گرد کس کے حکم سے؟ ان کے حکم. اور کن کے لیے؟ ان کے لیے. پھر نتائج کیا ہوں گے؟ دنیا کی کوئی حساب کی کتاب یا فارمولہ ان کے اجر و ثواب کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمائے امت کو ترغیب دیتے ہوئے، کیا تم میں سے ایک پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے یا ہمیشہ اس کے لیے وہاں وہ ہو جو اس کو یاد کرواتا رہے؟ اللہ اکبر. زور سے جواب دو، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے جواب دو. تو پھر کیا کریں؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. عرش والا رب گواہ ہے، اگر مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کی شان و عظمت کا اندازہ ہو جائے اور یقین آ جائے، کسی سے بات کرنا پسند نہ کرے. آئیے ان 2 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ کی شان و عظمت کے بارے میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیں. اور یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا ابو طالب، ان کی صاحبزادی ام ہانہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ محترمہ کو بتلائی. 3 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرات ائمہ احمد، ابن ماجہ اور حاکم. سیدۃ ام ہانہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہے، مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انی قد کبرت وضعفت او کما قالت فمرنی بعمل اعملہ وانی جالسہ. بیان فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بے شک میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمزور ہو چکی ہوں. راوی بیان کرتا ہے اور یہ اس کی امانت اور دیانت یا اسی طرح کی کوئی بات ام ہانہ نے عرض کی. اب اپنی بیماری، بڑھاپے، کمزوری کا ذکر کر کے چاہتی کیا ہے؟
فرمائش ہے چوئی طارق صاحب، فرمائش کیا ہے؟ مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیجئے میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں۔ بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، چل پھر کے نیکی کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ کیا چاہتی ہیں؟ کوئی ایسا کام بتلا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کروں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی صاحبزادی ان کو 4 کام بتلائے، ان میں سے 2 وہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ان 2 کے بارے میں سماعت فرمائی۔ فرمایا سبح اللہ 100 تسبیح فإنها تعدل لك 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ۔ بوڑھا کمزور آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ چیمہ صاحب جی، بوڑھے سے بوڑھا آدمی اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہ پہاڑوں پہ جانا ہے، نہ غاروں پہ جانا ہے، نہ گھنٹوں عبادت میں مگن رہنا ہے۔ 100 دفعہ سبحان اللہ۔ کتنی دیر کا کام ہے؟ گھنٹے کا؟ منٹوں کا؟ اللہ جانے 2 یا 3 منٹ ہوگا۔ کیوں کھوکھر صاحب 4 لگا لیجیے۔ فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، کیا ملے گا؟ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر تیرے لیے اجر و ثواب۔ کتنے غلام؟ بولو زور سے۔ اور کون سے غلام؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ سماعت فرمائیے، اگر ایک ایمان والے کو آزاد کیا جائے تو اللہ پاک اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد کرنے والے کے جسم کے ہر حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے۔ تو 100 غلام رب ذوالجلال کے کرم سے اتنی دفعہ جہنم کی آگ سے آزادی ملی؟ 100 دفعہ۔ مزید سنیے، کون سے 100 غلام؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ اسی پر رکھے اور اسی پہ موت آئے، کائنات کی ساری نسلوں میں سے بہترین نسل وہ ہے جو ایمان والے ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل۔ کیوں؟ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اجداد ایمان والے، نسلی اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ ایک غلام عام مسلمان، جب 100 غلام، اور کون سے غلام؟ سب وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ یہ سودا چھوڑنے کا ہے، چوئی صاحب چھوڑنے کا ہے، لیکن چھوڑ رہے ہیں، کہنے والے بھی سننے والے بھی، مگر تھوڑے خوش نصیب، اور اللہ کرے کہ ہم ناکارے بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا کام الحمدللہ کہنا یا وبحمدہ کہنا، اس کے بارے میں بھی سماعت فرمائیے۔ آپ نے اپنے چچا کی صاحبزادی کو کیا بتلایا؟ فرمایا وَاحْمِدِ اللَّهَ تَعَالَى 100 تَحْمِيدًا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ 100 فَرْسٍ 100 فَرْسٍ مُصْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہو۔ چودھری نظر صاحب کتنے سال لگیں گے؟ منٹوں کی بات ہے، اور منٹ بھی 2 یونٹ نہیں، 1 یونٹ میں ختم ہو جائے۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہو، کیا ملے گا؟ فرمایا 100 گھوڑا ہو، ان پہ کاٹھی ہو، ان کے منہ میں لگام ہو، یعنی تیار۔ یہ اس طرح ہے کہ تو 100 کاٹھی والے، لگام والے گھوڑوں پر 100 مجاہدین کو، اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو سوار کر۔
سبحان اللہ، یہ سودا کون چھوڑے گا؟ اللہ ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرے، اور اگر ہیں تو نکال دے۔ آج کے سبق کی تیسری بات، آئیے انہی دو کلمات کی ایک اور شان سنتے ہیں، اور اللہ کی فضل و کرم سے اپنی کمزوری اور ناسمجھی کے باوجود کوئی بات کچی نہیں۔ نوٹ فرما لیجیے، ہم فضائل میں کچی بات نہ کرتے ہیں نہ مانتے ہیں، پکا دین پکی باتیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں کمزور بات نہ، ہم نہیں کرتے، اور اللہ اسی پہ ثابت قدم رکھتے۔ آج کے سبق کی تیسری بات، سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ والحمد للہ کی شان و عظمت کے بارے میں۔ دو ائمہ، امام فریابی اور امام طبرانی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حالہ اللیل ان یقابدہ او بخل بالمال ان ينفقہ او جبن عن العدو ان يقاتلہ فلیکثر من سبحان اللہ وبحمدہ فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله او كما قال صلوات ربي وسلامه عليه۔ حدیث شریف کا ترجمہ سننے سے پہلے خلاصہ سن لیجیے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چوٹی کے اعمال کا ذکر کیا۔ انگلیاں نکالیے، گنیے ان اعمال کو، اب آپ اونچی کرو گے۔ 3 چوٹی کے اعمال ذکر کیے۔ نمبر 1، رات کو تہجد پڑھنا، چھوٹا مگر بڑا ہے، یا اللہ ہم ناکاروں کے نصیب میں۔ دوسرا عمل، اللہ کی راہ میں مال لٹانا، یا اللہ نصیب کرنا۔ تیسرا عمل، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یا اللہ ہم ناکاروں کو نصیب کرنا۔ ان 3 اعمال کا تذکرہ فرمایا، اور وہ شخص جو 3 اعمال نہ کر پائے وہ کیا کرے؟ آئیے اب حدیث شریف کا ترجمہ کچھ تشریح کے ساتھ سنیں۔ فرمایا، جو شخص رات کی عبادت، اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخل، دشمن سے مقابلے میں بزدلی محسوس کرے، یہ اس پر دشوار ہو، یہ تینوں کام۔ جج صاحب کوئی سبسٹیچیوٹ ہے ابھی لے کے جائیں۔ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ سبسٹیچیوٹ کیا ہے، بدل کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو سبسٹیچیوٹ بدل دے رہے ہیں، وہ بدل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ معنی نہیں جو تہجد پڑھ سکے وہ چھوڑ کے بس یہی کرے، نہیں، اللہ وہ بھی نصیب کرے، یہ بھی کرے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا تو کیا فرمایا؟ سبحان اللہ وبحمدہ کا بہت زیادہ کہنا، رات کو تہجد، اس کا بدل اللہ بنا دیں گے۔ اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا بدل بنا دیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بدل بنا دیں گے۔ اور بات یہی نہیں رکی، اس کے بعد جو بات ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ کا بہت زیادہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کس سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا ایک آدمی سونے کا پہاڑ، ایک آدمی سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سبحان اللہ وبحمدہ کہنا اللہ کو سونے کی ان کی راہ میں پہاڑ کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سونے کا پہاڑ، ایک کھجور آدمی اللہ کی راہ میں دے، اخلاص سے، پاکیزہ مال سے،
اللہ اس کو پہاڑ سے بڑا کر دے، اور اگر سونے کا پہاڑ دے تو کہاں بات پہنچے گی، لیکن اگر سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ کہے تو پھر بات کہاں پہنچے گی؟ دنیا کے سارے کیلکولیٹر لے آئیے، میتھ کے سارے فارمولے لے آئیے، کوئی اس اجر و ثواب کا اندازہ کر کے دکھائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے یہیں پہ بات روکتا ہوں، اللہ مالک کی توفیق سے ارادہ ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی بارے میں کچھ مزید باتیں ثابت شدہ اللہ کرنے کی اور سننے کی ایمان و عافیت سے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے بارے میں توفیق الہی سے 3 باتیں احادیث شریفہ کے حوالے سے عرض کی گئی۔ پہلی بات کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ عرش کے گرد گھومتے ہیں، وہاں گھومتے ہوئے ان کی بن بناہٹ کی آواز شہد کی مکھی کی طرح وہاں آتی ہے، اور کہنے والے کی یاد وہاں کرواتی ہے۔ دوسری بات، سبحان اللہ اگر 100 دفعہ کہا جائے تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 100 غلام کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ الحمدللہ اگر 100 دفعہ کہا جائے تو وہ 100 گھوڑے کاٹھی والے لگاموں والے اللہ کی راہ میں مجاہدین کو دینے کے برابر ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث شریف اس کا خلاصہ، جو شخص تہجد کو اپنے لیے کٹھن پائے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے میں بخیلی پائے، دشمن سے جہاد کرنے میں کمزوری پائے، بزدلی پائے، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ کرے، اور سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ کہنے والا اللہ کے ہاں سونے کے پہاڑ کے خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کو بہت ہی زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔